نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام شرح وقایہ کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ گزشتہ درس میں زکوٰۃ کے کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کے کچھ شرائط بیان کیے گئے تھے۔ سونے اور چاندی کا نصاب بیان کیا گیا تھا کہ سونے کا نصاب 60 گرام 755 ملی گرام سونا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 60 گرام 755 ملی گرام سونا اگر موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہوگا۔ اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، اگر چاندی ہے، تو چاندی کا نصاب یہ بتایا گیا ہے کہ 425 گرام 285 ملی گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش اگر موجود ہے، پیسہ اگر موجود ہے اور اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے جس کے ذریعے 60 گرام سونا 60 گرام 755 ملی گرام سونا خریدا جا سکتا ہے، یا 425 گرام 285 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح اموال کی دو قسمیں بتائی گئی تھی، ایک اموال ظاہرہ ہے، ایک اموال باطنہ ہے، یعنی پیسہ وغیرہ یہ جو ہے اموال باطنہ میں ہے، چھپا ہوا مال ہے، اور البتہ اموال ظاہرہ میں جانوروں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو کن جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے کچھ تفصیلات کے لیے ہم چند چیزیں یہاں آج بیان کریں گے۔ تو سائمہ جو جانور ہے، سین سے سامہ یسوم سومن کے معنی آتے ہیں، یعنی ایسے جانور جو سال کا اکثر حصہ قدرتی چراگاہ میں چرتے ہیں، تو ان جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ وہ کتنے قسم کے ہیں اس کے اقسام بتائے جا رہے ہیں، اور اس کی تعداد کتنی ہوں گی، اس کے شرائط کیا ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ سائمہ جانوروں کی زکوٰۃ کے احکام۔ سائمہ جانور وہ ہیں جو سال کے اکثر حصے میں جنگل میں چر کر گزر بسر کرتے ہوں، اور جو دودھ کی غرض سے یا نسل کی زیادتی یا فربا ہونے کے لیے رکھے گئے ہوں۔ اگر نصف سال یعنی سال کا آدھا حصہ یعنی آدھا سال 6 مہینے اگر یہ جانور جنگل میں چرتے ہو اور 6 مہینے گھر میں گھاس منگوا کر ان کو کھلائی جاتی ہو، یا ان کے رکھنے سے مقصود دودھ لینا یا نسل کی افزائش یا فربا کرنا نہ ہو، بلکہ گوشت کھانا، سواری کرنا، بوجھ لادنا وغیرہ ہو، تو پھر وہ سائمہ نہیں کہلائیں گے اور ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہوں گی۔ یعنی ان جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرط بتا رہے ہیں کہ سال کا اکثر حصہ قدرتی چراگاہ میں ان جانوروں کو چرایا جاتا ہو تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر آدھا سال قدرتی چراگاہ میں ان جانوروں کو چرایا جا رہا ہے، چارہ کھلایا جا رہا ہے، اور آدھا سال یعنی 6 مہینے گھاس خرید کر ان کو کھلائی جا رہی ہے، چارہ خرید کر ان کو کھلایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی، فرض نہیں ہوں گی۔ اب سائمہ جانوروں میں سے صرف ان 3 قسم کے جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی 3 قسم کے جانوروں پر ہی زکوٰۃ فرض ہے، اونٹ ہے، گائے ہے اور بکری۔ اب اس کا نصاب کیا ہے، یعنی کتنے بکریوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، کتنے اونٹوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کتنے گائے بھینس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ ان کے سوا دوسرے جانوروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، البتہ دوسرے جانور اگر تجارت کی نیت سے اگر پالے جا رہے ہیں، رکھے جا رہے ہیں، تو ان پر تجارت کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جو جانور سائمہ ہو اور اندرون سال ان کے تجارت کی نیت کر لی جائے تو اس سال ان کی زکوٰۃ لازم نہ ہوں گی، بلکہ تاریخ نیت سے ان کا تجارتی سال شروع ہوگا۔ اونٹ کی زکوٰۃ، اب اونٹ کا نصاب بتا رہے ہیں کہ کتنے اونٹوں پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اونٹ کی زکوٰۃ کا نصاب 5 ہے، یعنی 5 اونٹوں میں
زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 اونٹ ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 2 اونٹ ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 3 اونٹ اگر ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس پہ 4 اونٹ ہے تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 5 اگر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، 5 سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ اور 5 اونٹوں میں کیا دینا ہے زکوٰۃ میں بتا رہے ہیں کہ 5 اونٹ میں 1 بکری دینا ہے۔ کسی شخص کے پاس اگر 5 اونٹ ہو، اگر کوئی شخص 5 اونٹوں کا اگر مالک ہو تو 1 سال گزرنے کے بعد 1 بکری زکوٰۃ میں دے گا وہ، ان اونٹوں کی زکوٰۃ یہ ہے 1 بکری ہے۔ 10 اونٹوں میں 2 بکریاں، کسی کے پاس 10 اونٹ اگر ہے تو 2 بکریاں دینا پڑے گا اس کو۔ 15 اونٹوں میں 3 بکریاں ہیں، 20 اونٹ میں 4 بکریاں دینا ہے، 25 اونٹ میں 1 سالہ اونٹنی دینا ہے۔ اگر کسی کے پاس 25 اونٹ ہیں تو 1 سالہ اونٹنی اس کو زکوٰۃ میں دینا پڑے گا۔ اسی طرح کہاں تک؟ 35 اونٹوں تک 1 سالہ اونٹنی دینا ہے۔ اگر 36 اونٹ اگر ہو جائے، کسی شخص کے پاس اگر 36 اونٹ اگر ہے تو اس میں 2 سالہ اونٹنی دینا ہے۔ ایک ایسی اونٹنی دینا ہے جس کی عمر 2 سال ہو، یعنی 2 سال مکمل ہو جائے، تیسرے سال میں داخل ہوگا۔ یہ سلسلہ کہاں تک رہے گا؟ یہ 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک 2 سالہ ایک اونٹنی دینا ہے۔ اگر کسی کے پاس 46 اونٹ اگر ہو جائے، کوئی شخص 46 اونٹ کا اگر مالک ہو تو سال گزرنے پر 3 سالہ ایک اونٹنی دینا ہے، یعنی ایسی اونٹنی دینا ہے جس کے 3 سال مکمل ہو جائے اور چوتھے سال میں داخل ہو۔ کہاں تک؟ 60 اونٹوں تک یہی ہے، 3 سالہ ایک اونٹنی دینا ہے۔ اگر 61 اونٹ اگر ہو جائے اس کے پاس، اگر وہ 61 اونٹوں کا مالک بن جائے تو اس میں 4 سال کی ایک اونٹنی دینا ہے، یعنی ایسی اونٹنی جس کے 4 سال مکمل ہو جائے اور 5ویں سال میں وہ داخل ہو۔ 72 تک ایسی دینا ہے، 71 تک 72 اگر ہو جائے تو اس میں 2 سال کی 2 اونٹنیاں دینا ہے۔ اب یہاں سے نصاب بڑھتے جائیں، 92 اگر ہو جائے تو 92 اونٹ میں 3 سالہ 2 اونٹنیاں دینا ہے۔ کسی شخص کے پاس 92 اگر اونٹ اگر ہے، 92 اونٹ اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنے اونٹ دینا ہے؟ اس میں 3 اونٹنیاں دینا پڑیں گی، 3 سالہ 2 اونٹنیاں دینا ہے اس میں، یعنی اس میں مؤنث ہی دینا واجب ہے، اونٹ نہیں بلکہ اونٹنی دینا ہے، فیمیل۔ جب 121 اونٹ ہو تو پھر نیا حساب شروع ہوگا۔ پھر ایک چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ 2 نصابوں کی درمیانی جو تعداد ہے، مثلا 6 سے 9 اور 11 سے 14 وغیرہ، یہ معاف ہے۔ یعنی کسی شخص کے پاس 5 اگر اونٹ ہیں تو اس میں 1 بکری زکوٰۃ دے گا اس کی طرف سے۔ کب تک دے گا؟ 10 ہونے تک۔ یعنی اگر کسی کے پاس 6 اونٹ ہے تو بھی 1 ہی بکری دیں، 7 اگر ہے تو بھی 1 ہی بکری دینا ہے، 8 اگر اونٹنیاں ہیں تو بھی 1 ہی بکری دینا ہے، 9 اونٹنیاں اگر ہے، 9 اونٹ اگر ہے تو بھی 1 ہی بکری دینا ہے۔ اگر 10 ہو جائیں تو اب 2 بکریاں دینا ہے۔ تو 2 نصاب کے درمیان جو تعداد ہے، مثال کے طور پر 5 سے لے کر 10 کے درمیان جو تعداد ہے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ یعنی نصاب بن رہا ہے 5 اونٹوں پر، پھر دوسرا نصاب بن رہا ہے 10 اونٹوں پر، تو 5 سے 9 کے درمیان، 5 سے 10 کے درمیان جو تعداد ہے اس میں کوئی اور چیز واجب نہیں ہوگی، 1 ہی اونٹ نہیں۔ 5 اونٹ ہے اس کے پاس تو بھی 1 ہی بکری دینا ہے، 6 ہے تو بھی 1 ہی دینا ہے بکری، 7 اگر ہو جائے تو بھی 1 ہی بکری دینا ہے، 8 اگر ہو جائے تو بھی 1 ہی بکری دینا ہے، 9 اگر ہو جائے تو بھی 1 ہی بکری دینا ہے، 10 اگر اونٹ ہو جائے تو 2 بکریاں دینا ہے۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ میں اونٹ کا مادہ بچہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی کے پاس 25 اونٹ ہو تو 1 سالہ اونٹ نہیں دینا ہے، اونٹ نہیں دیں گے، اونٹ نہیں دیں گے، میل نہیں فیمیل دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زیادہ اہمیت ہے عرب میں اور تجارتی اعتبار سے اس کی زیادہ اہمیت۔ اگر اونٹنی نہیں ہے اس کے پاس تو اب کیا کریں گے؟
نرم اگر ہے، مادہ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تو مادہ کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، اونٹنی کی کیا قیمت ہے اتنا پیسہ خرچ کریں گے۔ مثلا اونٹ کی قیمت ہے 8,000 اور اونٹنی کی قیمت ہے 10,000، تو 10,000 دیں گا زکوٰۃ میں۔ یہ تو اونٹ کے متعلق تھا، اونٹ کا کیا نصاب ہے، کتنے اونٹوں پر کیا چیز دینا ہے زکوٰۃ میں، وہ تفصیل بتائی گئی۔ اب گائے کی زکوٰۃ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ گائے کی زکوٰۃ کا نصاب 30 ہے۔ کسی کے پاس اگر 30 گائے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی 30 گائیوں میں زکوٰۃ فرض ہے، 30 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کے پاس 29 گائے اگر ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، 30 اگر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کیا ہے زکوٰۃ میں کیا دینا ہے بتا رہے ہیں، 30 گائیوں میں ایک سالہ بچھڑا دینا ہے۔ کسی شخص کے پاس اگر 30 گائے اگر ہو، کوئی 30 گائیوں کا اگر مالک ہے، اس پر 1 سال گزر جائے تو 1 سال کا بچھڑا دینا ہے۔ گائے کا بچہ 1 سال کا ہو وہ اس پر دینا واجب ہوگا۔ 40 گائیوں میں 2 سالہ بچھڑا دینا ہے۔ 60 میں 1 سالہ یعنی 1 سال کے 2 بچھڑے دینا ہے۔ 60 کے بعد ہر دہائی پر یعنی ہر 10 پر 30 اور 40 کا حساب کیا جائے گا، اور ہر 30 میں یعنی ہر 30 کی تعداد پر 1 سالہ بچھڑا دیں گے۔ 40 میں 2 سالہ بچھڑا واجب ہوگا، یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 70 گائے تو 1 سالہ 1 بچھڑا دیں گا، 2 سالہ 1 بچھڑا دیں گے، 40 پہ 2 سالہ بچھڑا دینا ہے، تو یہ حساب کر لینا ہے۔ 2 نصابوں کی درمیانی تعداد مثلا 31 سے 39 تک اور 41 سے 59 وغیرہ معاف ہے، یعنی 30 گائے پر 1 سالہ بچھڑا دینا ہے، 40 ہونے تک وہی رہیں گا برائے، تو 39 تک معاف ہے سمجھو، یعنی 30 سے لے کر 39 تک جو تعداد ہے، 31 سے لے کر 39، یہ 9 کے درمیان کوئی اور چیز دینا نہیں پڑے گا۔ 39 گائے ہے تو بھی 1 سالہ بچھڑا دیں گا، 40 اگر ہو جائے تو 2 سالہ بچھڑا دیں گا۔ پھر اسی طرح 41 سے لے کر 60 تک 59 تک یہ معاف ہے۔ گائے اور بھینس کا حکم ایک ہی ہے، دونوں کا نصاب برابر ہے۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ گائے بھینس کی زکوٰۃ میں اختیار ہے، چاہے نر دیں یعنی بچھڑا دیں یا یعنی مذکر دیں یا مؤنث، گائے کا بچہ دیں یا بچی دیں، دونوں بھی جائز ہے، مادہ اور نر۔ لیکن اونٹ میں مادہ دینا ہے یعنی فیمیل، اونٹ نہیں دینا پڑے گا زکوٰۃ میں۔ اگر اونٹنی موجود نہیں ہے تو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اب یہاں سے بکری کی زکوٰۃ کے احکام بتا رہے ہیں کہ بکری کی زکوٰۃ کا نصاب 40 ہے، یعنی 40 بکریوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ کسی کے پاس 39 بکریاں اگر ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، 40 سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ 40 بکریوں میں 1 بکری زکوٰۃ دی جائیں گی۔ کہاں تک؟ 120 تک یہی تعداد ہے۔ 121 بکریوں میں 2 بکریاں ہیں، 201 میں 3 بکریاں ہیں، 400 بکریوں میں 4۔ پھر یہاں سے 400 کے بعد ہر 100 پر 1 بکری ہوں گی، 100 بکریوں میں 1 بکری دینا ہے۔ 2 نصابوں کی درمیانی تعداد معاف ہے، بھیڑ، دمبا، مینڈا سب بکری میں داخل ہو رہے ہیں۔ بھیڑ بکری کی زکوٰۃ میں بھی نر مادہ کی خصوصیت نہیں ہے، یعنی کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو 1 بکرا بھی دے سکتا ہوں زکوٰۃ میں، 1 بکری بھی دے سکتا، مؤنث مذکر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کچھ بھی دے سکتے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ جن جانوروں کی زکوٰۃ فرض ہے ان کی عمریں کم سے کم سال بھر کی ہونی چاہیے۔ اگر سب 1 سال سے کم عمر والے ہوں تو زکوٰۃ واجب نہ ہوں گی، البتہ ایک جانور بھی ان میں سال بھر کا ہو تو پھر سب اس کے تابع ہوں گے اور زکوٰۃ فرض ہو جائیں گی، اور زکوٰۃ میں وہی بڑا جانور دیا جائے گا۔ اور اگر احیاناً کبھی کبھار سال پورا ہونے کے بعد وہ مر جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، یعنی معاف ہو جائیں گی۔ اگر کسی کے پاس اونٹ، گائے، بکری سب قسم یعنی تمام اقسام کے جانور موجود ہو، لیکن ہر قسم نصاب سے کم ہو تو نصاب پورا کرنے کے لیے ان کو ملایا نہ جائے گا اور زکوٰۃ واجب نہ ہوں گی۔
گھوڑے گدھے خچر پر زکوٰۃ نہیں. اگر تجارت کے لیے ہو تو قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی. دو نصابوں کے درمیان جو مال ہو وہ معاف ہے اور اگر ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ میں کمی نہ ہوں گی. زکوٰۃ میں اختیار ہے کہ خواہ خود وہ چیزیں دیں جو واجب ہوئی ہیں یا اس کی قیمت دے، اور خواہ قیمت نقد دے یا اس کے عوض غلہ کپڑا وغیرہ. یہ زکوٰۃ کے بنیادی یعنی اختصار کے ساتھ کچھ مسائل بیان کیے گئے. اب ہم اصل عبارت کے ساتھ ان مسائل کو دوبارہ ہم اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب زکوٰۃ الاموال. یہ اموال ظاہرہ، اموال کی زکوٰۃ کا بیان ہے. نصاب الابل 5، اونٹ کا نصاب 5 ہے، یعنی 5 اونٹ اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. 5 سے اگر کم ہے، 1 اونٹ ہے، 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوں گی اونٹ کی. والبقر 30، اور گائے اور بھینسوں کا جو نصاب ہے وہ ہے 30 گائے یا 30 بھینسوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اس سے کم اگر ہے، 29 ہے یا 28 ہے، یعنی 30 سے اگر ایک بھی کم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. والغنم 40، اور بکریوں کا نصاب ہے 40 سے کم، یعنی اگر 39 اگر ہو بکریاں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوں گی. صائمتن، یہ سب کے سب صائمہ ہو، یعنی سال کا اکثر حصہ قدرتی چراہ گاہ میں ان کو چرایا جاتا ہو، یعنی چارہ خرید کر نہ کھلایا جاتا ہو ان کو، بلکہ فری کا چارہ یعنی قدرتی چراہ گاہ یا جنگلوں میں یہ چرتے ہو. وفی کل 5 من الابل بخت او عراب شاۃ. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہر 5 اونٹوں میں، چاہے وہ اونٹ بختی ہو یا عرابی ہو، یہ اونٹ کی نسلیں بتا رہے ہیں. بخت یعنی اس اونٹنی کو کہتے ہیں بختی جس کے 2 کوہان ہوتے ہیں، یہ بخت نصر کی طرف منسوب ہے. یہ عراب سے مراد عربی اونٹ، چاہے وہ عربی نسل ہو یا بختی اونٹ ہو. 5 اونٹوں میں 1 بکری زکوٰۃ واجب ہے. اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس پر یہ لازم ہے کہ سال گزرنے کے بعد 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے، اس کی زکوٰۃ کے طور پر. ثم فی 25 بنت مخاض، پھر 25 اونٹوں میں بنت مخاض ہے. اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اونٹ کا جو نصاب ہے، اونٹ کے نصاب میں 5 اونٹ بتائے گئے ہیں، یعنی اونٹ کا نصاب 5 ہے اور گائے کا نصاب 30 اور بکری کا 40 ہے، جبکہ یہ سب صائمہ ہو. بس ہر 5 اونٹوں میں چاہے وہ بختی اونٹ ہو یا عرابی ہو، عربی نسل ہو، 1 بکری واجب ہے. پھر 25 اونٹوں میں 1 بنت مخاض ہے. 25 اونٹ اگر ہو کسی کے پاس تو بنت مخاض واجب ہے اس پر. کہاں تک؟ 35 تک. ثم فی 36 بنت لبون، 35 سے اگر 36 ہو جائے، 36 اونٹ اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ بنت لبون زکوٰۃ میں ادا کرے. ثم فی 46 حقۃ، پھر 46 اونٹوں میں 1 حقہ واجب ہے. ثم فی 61 جذعۃ، پھر 61 اونٹوں میں جذعہ واجب ہے. پھر 76 اونٹوں میں 2 بنت لبون ہے. وفی 91 حقتان، اور 91 اونٹوں میں 2 حقے واجب ہے، 120 تک. اب اس کی تشریح یہ ہے کہ اونٹ کا جو نصاب ہے 5 ہے، 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کسی کے پاس اگر 1 اونٹ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 2 ہے تو بھی فرض نہیں ہے، 3 اگر ہو تو بھی فرض نہیں ہے، 4 اگر ہو تو بھی فرض نہیں ہے. اونٹ اگر 5 ہو جائے، کوئی شخص یعنی 5 اونٹوں کا اگر مالک ہو تو 1 سال گزرنے کے بعد اس پر یہ واجب ہے کہ وہ ان 5 اونٹوں کی جو زکوٰۃ ہے 1 بکری اس کی طرف سے ادا کرے، 1 بکری کی قیمت یا 1 بکری ادا کرے. ہر 5 اونٹوں میں چاہے وہ
اونٹ کسی بھی نسل کے ہو، بختی ہو یا عربی نسل ہو، ایک بکری واجب ہے۔ پھر 25 اونٹوں میں ایک بنت مخاض ہے۔ اب اس کی اصطلاحات ہے، اس کی اصطلاح یہ ہے کہ بنت مخاض کیا ہے؟ بنت مخاض اونٹنی کا وہ مادہ بچہ یا وہ اونٹنی جو پورا ایک سال مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہو اس کو بنت مخاض کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے پاس 25 اونٹ ہیں تو ایک سالہ اونٹ زکوٰۃ میں دے دے گا، اونٹ نہیں دے گا۔ بنت مخاض کہتے ہیں اس اونٹنی کے بچے کو، اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو ایک سال مکمل کر لے اور دوسرے سال میں داخل ہو، تو ایک سالہ اونٹنی دینا اس پر فرض ہوگا۔ پھر 36 میں ایک بنت لبون ہے۔ بنت لبون کیا ہے؟ یعنی وہ اونٹنی جو 2 سال مکمل کر لے اور تیسرے سال میں داخل ہو، اس کو بنت لبون کہتے ہیں۔ یعنی 36 اونٹوں میں ایک بنت لبون واجب ہے، یعنی 2 سالہ اونٹنی دینا واجب ہے۔ پھر 46 میں ایک حقہ ہے۔ حقہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اونٹنی جو 3 سال مکمل کر لے اور چوتھے سال میں داخل ہو، 3 سالہ اونٹنی دینا پڑے گا 46 اونٹوں میں۔ پھر 61 میں ایک جذعہ ہے، یعنی وہ اونٹنی کا وہ بچہ، وہ اونٹنی جو 4 سال مکمل کر لے 5ویں سال میں داخل ہو، 61 میں ایک جذعہ دینا ہے، یعنی 4 سالہ اونٹنی۔ پھر 76 میں 2 بنت لبون دینا ہے، یعنی 2 سالہ اونٹنیاں۔ پھر 91 میں 2 حقہ دینا ہے، یعنی 3 سالہ اونٹنیاں دینا ہے۔ پھر 120 تک یہی ہے۔ پھر ہر 5 میں ایک بکری۔ پھر 145 میں ایک بنت مخاض اور 2 حقہ۔ پھر 150 میں 3 حقے۔ پھر نصاب السر9 شروع ہوگا۔ پھر ہر 5 میں ایک بکری۔ پھر 25 میں بنت مخاض۔ پھر 36 میں بنت لبون۔ پھر 196 میں 4 حقے 200 تک۔ پھر نصاب السر9 دہرایا جائے گا، جیسا کہ 49 میں لوٹایا گیا جو 150 کے بعد ہے۔ تو اب یہاں پر اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ نصاب الابلی، اونٹ کا جو نصاب ہے 5 ہے، والبقری اور گائے کا نصاب 30 ہے، گائے اور بھینس کا، والغنمی اور بکریوں کا نصاب 40 ہے، 40 بکریوں پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ سائمہ کی بھی شرط ہے، یعنی سال کا اکثر حصہ، یہ گائے ہو یا اونٹ ہو یا بکریاں ہو، قدرتی چراگاہ میں چھڑ دو۔ اگر مالک، ان جانوروں کا مالک اپنا پیسہ خرچ کر کے سال کا اکثر حصہ ان جانوروں کو چارہ کھلا رہا ہے پیسہ خرچ کر کے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ففی کل 5 من الابل، ہر 5 اونٹ پر ایک بکری دینا ہے، یعنی 5 اونٹ ہیں تو ایک بکری، 10 اونٹ ہے تو 2 بکریاں، 15 اونٹ اگر ہیں تو 3 بکریاں، 20 اگر اونٹ ہیں تو 4 بکریاں دینا ہے۔ 25 پر کیا کرنا ہے بتا رہے ہیں کہ ایک سالہ ایک اونٹنی دے گا، بنت مخاض دے گا، کہاں تک؟ 35 تک۔ پھر اگر 36 ہو جائے تو 2 سالہ اونٹنی زکوٰۃ میں دے گا۔ پھر 46 میں 3 سالہ اونٹنی دے گا۔ پھر 61 میں 4 سالہ اونٹنی دے گا۔ ثم فی 60 و 70، پھر 76 میں 76 اونٹ اگر کسی کے پاس ہو تو 2 بنت لبون دے گا، یعنی 2 سالہ اونٹنیاں 2 دے گا۔ وفی 91 حقتان، اور 91 اونٹوں میں 2 حقے دے گا، یعنی 3 سالہ 2 اونٹنیاں دے گا۔ الی 120، 120 تک ور۔ پھر 120 کے بعد کیا کریں گے؟ ثم فی کل 5، پھر ہر 5 پر، یعنی 120 کے بعد ہر 5 پر ایک اونٹنی دے گا۔ ثم فی 150 و 40، پھر 145 میں ایک بنت مخاض اور 2 حقے دے گا، یعنی 1 سالہ اونٹنی 1 دے گا اور 3 سالہ اونٹنیاں 2 دے گا۔ ثم فی 150 3 حقاق، پھر 150 میں 3 حقے دے گا، یعنی 3 سالہ 3 اونٹنیاں دیں گا، 150 اونٹ اگر ہے اس کے پاس۔ ثم تستأنف، پھر السر9 حساب کیا جائے گا اس کو۔ ففی کل 5، یعنی 150 کے بعد ففی کل 5 شاتن، پھر ہر 5 میں
یعنی 3 حقوں کے ساتھ. یعنی مثال کے طور پر 155 اگر اونٹ ہے اس کے پاس تو کیا کریں گا؟ 150 کے کیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا کہ 3 اونٹیاں دینا ہے. پھر 5 بڑھ رہے ہیں, 155 ہے نا, 5 پہ ایک بکری دے گا, یعنی 3 سالہ 3 اونٹیاں دے گا اور ایک بکری دے گا. 155 اگر اونٹ ہو اس کے پاس. ثم فی 25 پھر بتا رہے ہیں کہ اگر 160 اگر اونٹ ہے اس کے پاس تو 3 حقے دے گا, یعنی 3 سالہ 3 اونٹیاں دے گا اور 2 بکریاں دے گا زکوٰۃ میں. کہاں تک؟ ثم فی 25 پھر 25 اگر ہو جائے, کیا مطلب 175 اگر ہو گئے تو کیا کریں گا؟ 3 حقے بھی دے گا, یعنی 3 سالہ 3 اونٹیاں دے گا, پھر 1 سالہ 1 اونٹی دے گا, گویا کہ 4 اونٹیاں دے گا. ثم فی 36 پھر 36 پر, یعنی 150 کے بعد اگر پھر 36 بڑھ جائے, یعنی 186 پر وہ بنت لبون دے گا 3 حقوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ 186 اونٹ ہے اگر اس کے پاس تو 3 سالہ 3 اونٹنیاں زکوٰۃ میں دے گا, پھر 2 سالہ 1 اونٹنی بھی دے گا اس میں, یعنی 4 اونٹنیاں دے گا. ثم فی 160 4 حقاق پھر 196 میں 196 اونٹوں میں دے گا 4 حقے, یعنی 3 سالہ 4 اونٹیاں دے گا, 3 سال والی 4 اونٹیاں دے گا. الی 200 تک ہو رہا ہے. پھر 200 کے بعد پھر اثرن و حساب شروع کیا جائے گا. کما فی 50 جیسا کہ اس 50 میں حساب شروع کیا جاتا ہے جو 100 کے بعد ہے. اعلم انہ قد ذکر استینافین احدہما بعد 120 والآخر بعد 150 فبعد 200 يستأنف استئنافا مثل ما ذكر بعد 150 حتى تجب في كل 50 حقہ. ہر 50 پہ ایک حقہ واجب ہوں گا, یعنی 3 سالہ 1 اونٹی واجب ہوں گی. وفی 30 بقرا, اب یہاں سے پھر اب گائے کا نصاب بتا رہے ہیں. وفی 30 بقرا اور 30 گائے میں, یعنی 30 گائے اگر ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. 30 سے کم اگر ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں. یعنی 1 گائے ہے کسی کے پاس, کوئی شخص 1 گائے کا مالک ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں, یا 1 بھینس کا مالک ہے تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں, 2 کا مالک ہے تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں, 3 کا اگر مالک ہو تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں, 4 کا مالک ہو تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے, 5 کا اگر مالک ہو تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کے اوپر, 5 گائے کا اگر مالک ہے تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے, 6 کا مالک ہو تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے, 7 کا اگر مالک ہو تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے, 8 کا اگر مالک ہو تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے, 9 کا اگر مالک ہو تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے, 10 گائے کا اگر مالک ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, 11 کا اگر ہو تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے, 12 پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں, 13 پر نہیں, 14 پر نہیں, 15 پر بھی نہیں ہے, 16 پر نہیں, 17 پر نہیں, 18 پر نہیں, 19 20 21 22 پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے, 23 24 پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے, 25 26 پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے, 27 28 پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے, 29 تک بھی زکوٰۃ فرض نہیں. کسی شخص کے پاس 29 اگر گائے ہو, اس پر 1 سال گزر گیا تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. اگر یہ 30 ہو جائے تو 30 پر زکوٰۃ فرض ہے, 30 گائے پر زکوٰۃ فرض ہے, یا 30 بھینس ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے. گائے یا بھینس ایک ہی زمرے میں, طبیعن یعنی 30 گائے پر کیا دینا ہے اس کو؟ 1 بچھڑا دینا ہے, یعنی 1 سال کا بچہ, گائے کا بچہ 1 سال کا. او طبیعہ بچھڑا دے یا بچڑی دے, یعنی مذکر ہو یا مؤنث ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ثم فی 40 مسن, اسی طرح 39 گائے تک ایک ہی بچھڑا دینا ہے, 1 سال کا 1 بچھڑا, یعنی گائے کا وہ بچہ جس کا 1 سال مکمل ہو جائے اور دوسرے سال میں داخل ہو, اس کو طبیعہ کہتے ہیں. اگر 40 ہو جائے تو 2 سالہ بچھڑا دیں گا, مسن او مسنۃ, یعنی جس پر 2 سال گزر چکے ہو اور وہ تیسرے سال میں داخل ہو گیا ہو, ایسا بچھڑا دینا پڑے گا. الطبیع الذی تم علیہ الحول, طبیع کہتے ہیں اس بچھڑے کو, گائے کے اس بچے کو جس پر 1 سال مکمل ہو جائے اور وہ دوسرے سال میں داخل ہو. طبیعہ اس کا مؤنث ہے. والمسن, مسن اس گائے کے اس بچے کو کہتے ہیں جس پر 2 سال مکمل ہو جائے, اور مسنہ کیا ہے؟ اس کا مؤنث ہے. وفیما زیادہ یحسب الی 60 وفیہا ضعف ما فی 30 ثم فی کل 30 طبیع وفی کل 40 مسنۃ
وہ فیما زیادہ، اور اس میں جو اس سے زائد ہو، یعنی 40 سے اگر کچھ بڑھ گیا ہے تو اس کا حساب کیا جائے گا، اس کو شمار کیا جائے گا الا 60، یعنی 60 تک۔ جو 40 سے زیادہ ہو اس میں حساب لگا لیا جائے گا 60 تک۔ اب اس کی تشریح یہ ہے کہ 40 سے زیادہ 60 تک میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 3 روایتیں بیان کی جاتی ہیں، 3 روایتیں منقول ہیں۔ پہلی روایت وہ ہے جس کو صاحب کتاب نے ذکر فرمایا ہے، حساب کیا جائے گا یعنی 40 گائے سے لے کر 60 تک اگر کچھ اضافہ ہو، یعنی 41 گائے ہے اگر کسی کے پاس، 40 پہ 2 سالہ بچڑا دینا ہے، اب 41 ہے، ایک کا کیا کریں گے؟ تو اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ پہلی روایت وہ ہے جس کو صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے کہ 40 سے زائد میں 60 تک بقدر حساب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اگر ایک بڑھ جائے تو اس میں مسنہ کا 40واں حصہ واجب ہوگا، اور 2 بڑھ جائے تو 20واں حصہ واجب ہوگا۔ مثلا مسنہ یعنی اس بچھڑے کی قیمت اگر 400 روپیے ہو تو ایک بڑھ جانے کی صورت میں یعنی 41 میں ایک مسنہ اور 10 روپیے واجب ہوں گے، اور 42 میں ایک مسنہ اور 20 روپیے واجب ہوں گے۔ اسی طرح 60 تک، 60 میں 2 طبیعیں یعنی 1 سالہ 2 بچھڑے واجب ہوں گے۔ اس میں تفصیل اس کی تشریح یہ کر رہے ہیں کہ 30 گائے پر 1 سالہ بچڑا واجب ہے زکوٰۃ میں دینا۔ اگر 40 ہو جائے تو 40 پر 2 سالہ بچڑا، 2 سالہ بچڑا دینا واجب ہوگا۔ اب 59 تک یہی نصاب ہے، لیکن اگر 41 بچڑے ہو تو کیا کریں گے، یا 42 ہو یا 43 ہو، تو بتا رہے ہیں کہ 40 سے جو بھی بڑھ جائے 60 کے اندر، 60 تک نصاب پہنچنے سے پہلے یعنی 59 تک، 40 سے لے کر 59 تک درمیان میں اگر کچھ اضافہ ہو رہا ہے تو قیمت کے حساب سے زکوٰۃ دی جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر 41 کسی کے پاس بچھڑے ہو تو 2 سالہ یعنی 41 اگر گائے ہو تو 40 گائے پر 1 سالہ یعنی مسنہ 2 سالہ بچھڑا دیا جائے گا۔ لیکن اب یہ 41 ایک گائے اور بڑھ گئی ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسنہ کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی اس کا 40واں حصہ واجب ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر وہ جو بچھڑا ہے 400 روپیے کا اگر ہے، اگر 41 اونٹ ہیں، 41 اگر گائے ہیں، تو اب اس کے 40 حصے کیے جائیں گے، یعنی بچھڑے کی قیمت کے 40 حصے کیے جائیں گے، یعنی 400 روپیے کے 40 حصے اگر کیے جائے تو 10 روپیے ہوتے، یعنی 2 سالہ ایک بچھڑا بھی ہو زکوٰۃ میں دے گا اور 10 روپیے بھی دے گا زکوٰۃ۔ اور اگر 2 گائے اگر بڑھ گئے یعنی 42 گائے اگر ہیں تو 2 سالہ بچھڑا بھی دے گا اور مزید 2 یعنی 20 روپیے بھی دے گا وہ، یعنی 40 سے جو بھی بڑھ رہا ہے اس کی قیمت کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ دی جائیں گے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت دی ہے۔ دوسری روایت بتا رہے ہیں جو حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ روایت بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ 40 سے 49 تک معاف ہے، 59 یعنی 50 ہونے پر ایک مسنہ اور مسنہ کا چوتھائی واجب ہوگا، یا ایک مسنہ اور طبیعہ کا 1/3 یعنی ثلث واجب ہوگا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ 40 سے 60 کے درمیان معاف ہے، اس میں کچھ واجب نہیں ہوگا، یہی صاحبین کا قول ہے، اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ یعنی 41 سے لے کر 59 تک یہ درمیانی جو تعداد ہے اس میں کوئی اور قیمت واجب نہیں ہوں گی، صرف 1 سالہ یعنی 2 سالہ بچھڑا زکوٰۃ میں دینا پڑے گا۔ یعنی کسی کے پاس 40 گائے ہیں
اس پر 2 سالہ بچھڑا زکوٰۃ میں دینا واجب ہے۔ 41 اگر ہے تو بھی 2 سالہ بچھڑا دینا ہے۔ 42 اگر گائے ہے تو بھی 2 سالہ بچھڑا زکوٰۃ میں دینا واجب ہوگا۔ 43 اگر ہو تو بھی 2 سالہ بچھڑا۔ 44 اگر ہو تو بھی 2 سالہ ایک بچھڑا۔ 45 اگر ہو تو بھی 2 سالہ ایک بچھڑا۔ 46 گائے اگر ہو تو بھی 2 سالہ ایک بچھڑا زکوٰۃ میں دینا واجب ہوگا۔ 47 ہو یا 48 ہو یا 49 ہو یا 50 ہو یا 51 ہو یا 52 ہو یا 53 ہو یا 54 ہو یا 55 ہو یا 56 ہو یا 57 ہو یا 58 ہو یا 59 ہو، 59 تک بھی 2 سالہ بچھڑا، 2 سالہ ایک بچھڑا زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ اگر 60 اگر ہو جائے تو اس میں 1 سالہ 2 بچھڑے دیے جائیں گے۔ وَفِيهَا ضِعْفُ مَا فِي 30، اور 60 گائے یا بھینسوں میں 30 کا دگنا دینا، یعنی کیا مطلب 30 گائے پر 1 سالہ ایک بچھڑا زکوٰۃ میں دینا واجب ہے۔ تو 60 اگر ہو جائے تو اس میں 1 سال کے 2 بچھڑے دینا واجب ہوگا۔ ثم فی کل 30 تبیعٌ، پھر ہر 30 کی تعداد جب مکمل ہوگی گائے میں یا بھینس میں تو 1 سالہ بچھڑا دیا جائے گا، اور ہر 40 پر 2 سالہ ایک بچھڑا دیا جائے گا۔ ای فی 60، یعنی اگر کسی کے پاس 30 گائے اگر ہیں یا 30 بھینس اگر ہیں تو 1 سال کے 2 بچھڑے دینا اس پر واجب ہوں گے۔ الی 69 و 60، کہاں تک؟ 69 تک۔ پھر 70 اگر ہو جائے تو 1 سالہ ایک بچھڑا دیں گا اور 2 سالہ ایک بچھڑا دیں گا۔ ثم فی 80، پھر اگر 80 اگر ہو جائے، 80 گائے پر یا 80 بھینسوں پر، کسی شخص کے بعد اگر 80 گائے یا 80 بھینس ہیں، وہ اس کا اگر مالک ہے تو اس میں 2 سال کے 2 بچھڑے دینا اس پر واجب ہے۔ 2 سالہ 2 بچھڑے زکوٰۃ میں دینا اس پر فرض ہے۔ ثم فی 90، ثم فی 90 ثلاثة اتبیعۃ، پھر 90 گائے میں 90 گایوں میں یا 90 بھینسوں میں 3 بچھڑے دینا، یعنی 1 سالہ 3 بچھڑے زکوٰۃ میں دینا فرض ہوگا۔ ثم فی 100، پھر ہر 100 پر تبیعانی، یعنی 1 سال کے 2 بچھڑے اور 2 سالہ ایک بچھڑا، جملہ 3 بچھڑے دینا پڑیں گا 100 پر۔ ثم فی 110، پھر 110 پر ایک تبیع واجب ہے، یعنی 1 سالہ ایک بچھڑا اور 2 سال کے 2 بچھڑے، 2 سالہ 2 بچھڑے واجب ہوں گے 110 پہ۔ ثم فی 120 4 اتبیعۃ او 3 مسنات وہکذا الی غیر النہایہ، پھر 120 میں 4 بچھڑے، 1 سال کے 4 بچھڑے، 1 سالہ 4 بچھڑے دینا واجب ہوں یا 2 سالہ 3 بچھڑے پر 120 میں، وہاں کا اسی طرح لامتناہی سلسلہ ہے۔ وفی 40 ضن او معزن شاتن، 40 بھیڑ میں، بھیڑ یا بکریوں میں 1 بکری واجب ہے۔ 39 تک کوئی بکری واجب نہیں ہو رہا ہے، کسی کے پاس 39 اگر بکریاں ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ 1 سے لے کر 39 تک اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کسی کے پاس 1 بکری ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس پر، 2 ہیں تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 3 بکریاں ہیں تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 4 بکریاں اگر ہے تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 5 اگر بکریاں ہیں تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 6 بکریاں اگر ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 7 بکریاں اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 8 پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 9 پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 10 پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 11 بکریوں پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 12 پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 13 پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 14 پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 15 بکریوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 16 بکریوں پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 17 بکریوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 18 بکریوں پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 19 بکریوں پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 20 بکریوں پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 21 پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 22 بکریوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 23 بکریوں پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 24 بکریوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 25 بکریوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 26 بکریوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 27 بکریوں پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 28 بکریوں پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 29 بکریوں پر بھی
زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 30 بکریوں پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 31 پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 32 پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 33 پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 34 بکریوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 35 پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 36 بکریوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 37 بکریوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 38 بکریوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 39 بکریوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک بکری سے لے کر 39 بکریوں تک کوئی زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر 40 ہو جائے تو 40 بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ دینا فرض ہے، چاہے بکرا دے یا بکری دے۔ کوئی شخص 40 بکریوں کا مالک ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک بکری زکوٰۃ دے 40 بکریوں کی طرف سے۔ ثم فی 121 شاتان ثم فی 200 وواحدة 3 شیاء ثم فی 400 4 شیاء ثم فی کل 100 شاة ولا شیء فی بغل وحمار لیس للتجارة ولا فی عوامل وحوامل وعلوفة العوامل التي أعدت للعمل كإثارة الأرض والحوامل التي أعدت لحمل الأثقال والعلوفة التي تعطى العلف وهي ضد السائمة وفي 40 ضانا أو معزا شاة 40 بھیڑ یا بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ دینا ہے۔ 120 تک ایک ہی بکری ہے، پھر 121 اگر بکریاں اگر کسی کے پاس ہو جائیں، کوئی 121 بکریوں کا اگر مالک ہو تو اس پر 2 بکریاں دینا فرض ہے زکوٰۃ میں۔ پھر 201 یعنی 200 تک یہی ہے، 2 بکریاں دینا۔ پھر 201 اگر ہو جائے تو 201 بکریوں پر 3 بکریاں دینا فرض ہے۔ کہاں تک؟ 399 تک یہی نصاب۔ پھر 400 اگر ہو جائے کسی کے پاس بکریاں، کوئی 400 بکریوں کا مالک ہو تو 400 بکریوں پر صرف 4 بکریاں زکوٰۃ میں دینا پڑے گا یا اس کی قیمت۔ ثم فی کل 100 پھر 400 کے بعد ہر 100 پر ایک بکری دینا۔ 400 سے لے کر 499 تک 4 ہی بکریاں۔ 500 اگر ہو جائے تو 5 بکریاں دینا۔ 500 سے لے کر 599 تک 5 ہی بکریاں۔ 600 اگر ہو جائے تو 6 بکریاں دینا۔ 600 سے لے کر 699 تک 6 ہی بکریاں دینا ہے۔ 700 اگر ہو جائے تو 7 بکریاں دینا ہے۔ پھر 700 سے لے کر 799 تک 7 بکریاں ہی دینا ہے۔ 800 اگر ہو جائے تو 8 بکریاں دینا ہے۔ 800 سے لے کر 899 تک 8 ہی بکریاں دینا ہے زکوٰۃ میں۔ اگر 900 ہو گئے تو 9 بکریاں دینا ہے۔ 900 سے لے کر 999 تک 9 بکریاں ہی دینا ہے۔ 1000 اگر ہو جائے تو 10 بکریاں دینا ہے۔ یعنی 400 کے بعد سے ہر 100 پر ایک بکری واجب ہوگی، اضافہ ہوتے جائیں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شریعت میں زکوٰۃ کا نصاب کتنا آسان ہے۔ یعنی 40 بکریوں میں خالی ایک بکری دینا، 100 بکریوں میں 120 بکریوں میں 2 ہی بکریاں دینا، 201 میں 3 بکریاں دینا، 400 میں صرف 4 بکریاں دینا، پھر 500 میں 5 بکریاں دینا ہے۔ ہر 100 پر ایک کا اضافہ ہو رہا، 100 بکریوں میں ایک بکری دینا ہے۔ ولا شیء فی بغل وحمار خچر اور گدھے میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہو رہی۔ کسی کے پاس گدھا ہے یا خچر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے گدھوں پر اور ایسے خچروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے جو تجارت کے لیے ہیں، یعنی اپنے ذاتی کام کاج کے لیے یا اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے یا پال رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہا ہے۔ اگر تجارت کی نیت کیا تو تجارت کی قیمت کے اعتبار سے اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ولا فی عوامل یعنی ان جانوروں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے جو کام کاج کے لیے رکھے گئے ہیں، کسی کام کے لیے لا کے رکھا ہوں، جیسا کہ زمین کو ہموار کرنا ہے، جیسے زراعت کے لیے اس دور میں لوگ کسان جانوروں کو استعمال کرتے تھے، کھیتوں کو زمین کو ہموار کرنے کے لیے، نرم بنانے کے لیے، یعنی گائے بیلوں کو استعمال کیا جاتا تھا، وہ اس کام کے لیے اگر استعمال کیے جا رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہو رہی۔ والحوامل اور حوامل میں بھی زکوٰۃ نہیں ہو رہی۔ حوامل یعنی وہ جانور جو سامان لادنے کے لیے، سامان شفٹ کرنے کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہو رہی۔ اور علوفہ یعنی وہ جانور جس کو چارہ مالک دے رہا ہو خرید کے، آدھا سال یا سال کا آدھے سے زیادہ سال
چارہ اپنے پیسوں سے ان کھلا رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ سائمہ ہونا شرط ہے۔ سائمہ کا مطلب ایسے جانور جس کو چارہ جنگلوں میں کھلایا جاتا ہو، یعنی قدرتی چراگاہ میں جن جانوروں کو چرایا جاتا ہو یا چرتے ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر ان جانوروں کو مالک اپنا پیسہ خرچ کر کے اگر چارہ کھلا رہا ہے سال کا اکثر حصہ یا آدھا سال، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوں گی۔ وَلَا فِي عوامل وحوامل وعلوفہ، اور زکوٰۃ فرض نہیں ہے ان جانوروں پر، ان جانوروں میں جو کام کاج کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان جانوروں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے جو سامان اٹھانے کے لیے، جو سامان بوجھ لادنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وعلوفہ، اور ان جانوروں میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے جن کو چارہ دیا جاتا ہے، خرید کے کھلایا جاتا ہے، ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولا عوامل، عوامل یہاں پہ شرح کر رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ عوامل التی، وہ جانور ہیں اعدت جس کو فراہم کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، للعمل کام کاج کے لیے، کاثارۃ الارض، جیسا کہ زمین کو جوتنا ہے، زمین کو ہموار کرنا ہے۔ والحوامل، حوامل وہ جانور ہیں التی اعدت جس کو مقرر کیا جاتا ہے، متعین کیا جاتا ہے، لحمل الاثقال، بوجھ کو لادنے کے لیے، بوجھ سامانوں کو شفٹ کرنے کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے۔ والعلوفہ، اور علوفہ ان جانوروں کو کہتے ہیں التی تعطى العلف، جن کو چارہ خرید کر کھلایا جاتا ہے، چارہ دیا جاتا ہے۔ وہی ضد السائمہ، اور یہ سائمہ کی ضد ہے۔ سائمہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جو قدرتی چراگاہ میں چرتے ہیں سال کا اکثر حصہ، تو سائمہ میں زکوٰۃ فرض ہے، علوفہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ولا فی حمل وفصیل وعجیل الا تبعا للکبیر، ولا فی ذکور الخیل منفردۃ وکذا فی اناثها فی روایت، وفی کل فرس من المختلط به الذکور والاناث سائمہ دینار او ربع عشر قیمته نصابا، وجاز دفع القیم فی الزکاة والکفارة والعشر والنذر، ولا یأخذ المصدق الا الوسط، وإن لم یجد المسن الواجب یأخذ الأدنى مع الفضل او الأعلى ويضم المستفاد وسط الحول في حكمه إلى نصاب من جنسه ولا في حمل۔ اب یہاں پہ ان جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی ایسے جانور جن میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب تک ان جانوروں کے احکام بیان کیے گئے جس پر زکوٰۃ فرض تھی۔ اب یہاں سے صاحب کتاب ان جانوروں کے احکام بتا رہے ہیں جس میں زکوٰۃ فرض نہیں، بتا رہے ہیں کہ ایسے خچر اور گدھے جو تجارت کے لیے نہ ہو، کوئی چیز ایسے خچر اور گدھے میں جو تجارت کے لیے نہ ہو، کوئی چیز بطور زکوٰۃ کے واجب نہیں ہے۔ اور نہ عوامل و حوامل، اور علوفہ میں عوامل وہ جانور جو کام کے لیے مہیا کیے گئے ہوں، اور حوامل وہ جانور جو بوجھ لادنے کے لیے مہیا کیے گئے ہوں، اور علوفہ وہ جانور جن کو چارہ دیا جاتا ہو، اور وہ سائمہ کی ضد ہے۔ اسی طرح حمل، فصیل اور عجیل میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے مگر بڑے کے تابع ہو کر، اور نہ نر گھوڑوں میں، اور اسی طرح مادہ گھوڑوں میں ایک روایت کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور جو مذکر و مؤنث مختلط مخلوط گھوڑے ہو اور سائمہ ہو تو ان میں ہر گھوڑے پر 1 دینار ہے، اور چاہے تو اس کی قیمت کا 40واں حصہ بھی دے سکتا ہے اگر وہ قیمت نصاب کو پہنچے۔ یہاں تک ان جانوروں کا تذکرہ تھا جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہاں سے ان جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ چنانچہ صاحب کتاب نے فرمایا کہ گدھے اور خچر میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ عموماً حوامل میں داخل ہوتے ہیں، یعنی سامان وغیرہ لے جانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔
شرط یہ ہے کہ یہ تجارت کے لیے نہ ہو، اگر تجارت کے لیے ہو تو مال تجارت ہونے کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی ایسے گدھے اور خچر جو سامان لانے اور لے جانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں اور تجارت کی نیت نہ ہو تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اگر تجارت کی نیت اگر ہے اس میں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اسی طرح عوامل یعنی وہ جانور جن سے کام لیا جاتا ہو، مثلا زمین جوتنا یعنی ہموار کرنا ہے زمین، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح علوفہ یعنی وہ جانور جن کو استبل وغیرہ میں باندھ کر رکھا جاتا ہے اور جس کو مالک اپنا پیسہ خرچ کر کے چارہ کھلاتا ہے، تو ایسے جانوروں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ جانور خدمت یا ضرورت کے جانور ہیں۔ اور علوفہ چونکہ سائمہ کی ضد ہیں اور وجوب زکوٰۃ کے لیے سائمہ ہونا ضروری ہے، یعنی جانوروں کا قدرتی چراہ گاہ میں چرنے والے ہونا ضروری ہے۔ اگر قدرتی چراہ گاہ میں نہ چریں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے علوفہ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی۔ وَلَا فِي حَمَلٍ وَفَصِيلٍ وَعَجِيلٍ إِلَّا تَبَعًا لِلْكَبِيرِ، یعنی حمل بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی پہلے سال میں ہو، یعنی 1 سال کا بھی ابھی جو نہ ہو، 1 سال سے کم عمر کا ہو تو اس کو حمل کہتے ہیں۔ یعنی حمل بکری کا وہ بچہ جس کا ابھی 1 سال مکمل نہ ہو، اس پر سال پورا نہ ہوا ہو۔ فصیل اونٹ کے اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی 1 سال کا نہ ہوا ہو، اور عجیل گائے کے اس بچے کو کہتے ہیں جس کا سال مکمل نہ ہوا ہو۔ اگر صرف حمل یا فصیل یا عجیل ہو تو ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہوں گی، یعنی بکری کا بچہ ہے یا اونٹ کا بچہ ہے یا گائے کا بچہ ہے لیکن 1 سال مکمل نہیں ہوا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوں گی۔ ہاں بڑوں کے تابع ہو کر ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلا کسی کے پاس 27 گائے ہیں اور 3 عجیل ہیں، یعنی گائے کے بچے ہیں 1 سال سے کم عمر کے اگر ہیں تو سب ملا کر 30 مکمل ہو جاتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر صرف نر گھوڑے ہوں تو ان میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی، کیونکہ ان میں افزائش نسل نہ ہونے کی بنا پر یہ مال نامی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر صرف مادہ گھوڑیاں ہوں تو بھی ایک روایت کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب نہ ہوں گی، لیکن کیونکہ صرف گھوڑیوں میں بھی افزائش نسل نہیں ہو سکتی، لیکن دوسری روایت میں صرف گھوڑیوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وفی کل فرس من المختلط به الذکور والاناث سائمہ دینار او ربع عشر قیمتہ نصابا، نر مادہ مختلط گھوڑوں میں، یعنی نر اور مادہ 2 ملے ہوئے گھوڑے، کچھ مادہ ہے کچھ گھوڑے ہیں کچھ گھوڑیاں ہیں، تو سائمہ ہونے پر ہر گھوڑے میں، اگر یہ قدرتی چراگاہ میں چر رہے ہیں، قدرتی چراگاہ یعنی چارہ کھا رہے ہیں، تو ہر گھوڑے میں 1 دینار زکوٰۃ واجب ہوں گی، 1 دینار دینا پڑے گا۔ 10 گھوڑے ہیں تو 10 دینار، 20 گھوڑے ہیں تو 20 دینار، یا اس کی قیمت کا 40واں حصہ واجب ہوگا، گھوڑے کی جو بھی قیمت ہوگی، گھوڑے کی جو بھی قیمت ہوگی، یعنی اگر 20,000 کا گھوڑا ہے تو اس کا 40واں حصہ کیا ہوتا ہے؟ 500 روپے ہوتا۔ 20,000 کے اگر 40 حصے کیے جائے تو 1,000 ہوتا، تو 1,000 روپے دینا پڑیں گا اگر ان گھوڑوں کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے تو۔ یہاں تک یعنی زکوٰۃ کے مختلف احکام بیان کیے گئے۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وجاز دفع القیم فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں قیمت دینا بھی جائز ہے۔ جیسے اب یہ جانوروں کی زکوٰۃ میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہو تو 1 بکری دینا ہے، کوئی بکری نہ دے کے اگر بکری کی قیمت بھی دینا چاہے تو دے سکتا۔ بکری کی قیمت 5,000 ہے تو 5,000 دے دے زکوٰۃ۔ 30 گائے پر 1 بچھڑا دینا ہے، 1 سالہ 1 بچھڑا، تو بچھڑا دینے کے بجائے بچھڑے کی قیمت بھی دے سکتا ہوں۔ 40 گائے میں 2 سال کا 1 بچھڑا دینا ہے، بچھڑا بھی دے سکتا ہے، یا 2 سالہ بچھڑے کی جو قیمت ہے وہ بھی دے سکتا ہو۔ وجاز دفع القیم فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں قیمت ادا کرنا بھی جائز ہے۔ والکفارۃ، اور کفارے میں بھی بر ہے، قسم کا کفارہ ہے، مثال کے طور پہ غلام کو آزاد کرنا ہے، غلام اس کے پاس موجود نہیں ہے تو غلام کی قیمت دے سکتا، یہ غلام کی قیمت اگر 5,000 ہے یا 10,000 ہے وہ بھی دے سکتا ہو۔ والعشر، اور عشر میں بھی دے سکتا ہے، عشر کا مطلب یہ ہے کہ 10واں حصہ دینا ہے،
یعنی زراعت وغیرہ جو ہے نا، زراعت میں 10واں حصہ دینا ہے. یعنی آسمانی پانی سے، یعنی بارش قدرتی پانی سے اگر زراعت ہوئی ہے، ان اپنا بورویل استعمال نہیں کیا، پانی وغیرہ اپنی طرف سے اس کا انتظام نہیں کیا، قدرتی بارش سے اگر اس کا کھیت سیراب ہوا اور زراعت ہوئی، تو جو بھی اناج اگے گا اس کا 10واں حصہ دینا پڑے گا. یعنی 100 تھیلے اگر ہے تو اس میں 10 تھیلے دینا. 100 کلو چاول ہے تو 10 کلو چاول اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہے. تو 100 کلو چاول میں 10 کلو جو دینا ہے، تو 10 کلو چاول بھی دے سکتا ہوں، یا 10 کلو چاول کی قیمت بھی دے سکتا، پیسے بھی دے سکتا ہوں. اور شروع میں ون نذری، اور اسی طرح نظر میں کچھ منت مانگاتا ہوں کہ اگر اس کا فلاں کام ہو جائے تو ایک بکرا صدقہ کریں گا، بلکہ نیت کر لیا. بکرا بھی دے سکتا ہوں، بکرے کی قیمت دے سکتا ہوں. بکرا 5000 کا ہے، اس کی قیمت 5000 روپے بھی غریبوں میں صدقہ خیرات کر سکتا ہے. یہ دو، یعنی زکوٰۃ میں جو چیز واجب ہوئی ہے وہ چیز سے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا اس کی قیمت کے ذریعے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. جیسے 5 اونٹوں میں ایک بکری دینا واجب ہے زکوٰۃ. کسی کے پاس اگر 5 اونٹ ہو تو بکری بھی دے سکتا ہے زکوٰۃ میں، یا بکری کی قیمت بھی دے سکتا ہے. اسی طرح 30 گائے یا بھینسوں میں ایک بچڑا، 1 سال کا ایک بچڑا زکوٰۃ میں دینا واجب ہے. 1 سال کا ایک بچڑا بھی دے سکتا ہے، یا اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے. 40 گائے میں یا 40 بھینسوں میں 2 سال کا ایک بچڑا زکوٰۃ میں دینا ہے. بچڑا بھی دے سکتا ہوں، یا اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے. وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں لے گا الا الوسط، مگر درمیانی، یعنی درمیانی قسم کا جانور لیں گا. یعنی جیسے 5 اونٹوں میں ایک بکری دینا ہے برے، اگر کوئی شخص 5 اونٹوں کا مالک ہے تو ایک بکری زکوٰۃ دیں گا. تو ایک بکری کو وہ کریں گا. ایک بکری ہے 10,000 کی، ایک بکری ہے 8,000 کی، ایک بکری ہے 5,000 کی. تو 8,000 والی درمیانی جو قیمت ہے اس کو اختیار کرنی ہے، درمیانی قسم کا جانور. اب اس کے پاس کئی بکریاں رکھے ہوئے، 40 بکریوں میں ایک بکری ہے بولے، تو 40 بکریاں ہیں، تو اس میں سب سے ہائی کوالٹی بھی استعمال نہیں کریں گا، ایک دم لو بھی نہیں لیں گا، مڈل کلاس درمیانی. تو شریعت میں درمیان کا اعتبار ہے. وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ إِلَّا الْوَسَطَ، صدقہ وصول کرنے والا، زکوٰۃ وصول کرنے والا جو کارکن ہے وہ زکوٰۃ کے مال میں نہیں لے گا، مگر درمیانی مال اختیار کریں گا. وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمُسِنَّ الْوَاجِبَ، اور اگر وہ مسن واجب کو نہ پائے، یعنی کسی شخص کے پاس 40 گائے ہیں یا 40 بھینس ہے، تو اس پہ 2 سالہ بچڑا ہونا ہے. 2 سالہ بچڑا نہیں ہے، اس کے بعد 1 سال کا ہی بچڑا ہے. اگر گائے کا بچہ 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہونا ہے، تو اب کیا کریں گا؟ تو بولیں گے یا خود الادنا، 1 سال کا بچڑا ہے تو وہ لے لیں گا. مال فضلی، یعنی 2 سال کے بچڑے کی کیا قیمت ہے وہ دیکھیں گا. 2 سال کے بچڑے کی قیمت ہے مثال کے طور پر 4,000 روپے. اب اس کے پاس 2 سال کا بچڑا نہیں ہے، زکوٰۃ میں 2 سال کا بچڑا دینا ہے. 1 سال کا بچڑا ہے تو 1 سال کا بچڑا لے لیں گا. تو اور مزید 2 سال کے بچڑے کے لیے کتنے پیسے ڈالنا پڑتا ہے اس میں؟ 1 سال کا بچڑا آ رہا مثال کے طور پہ 3,000 میں، اور 2 سال کا بچڑا آ رہا 4,000 میں، تو 1 سال کا بچڑا لے لیں گا اور 1,000 روپے لے لیں گا اس کے بعد. ایک صورت یہ بتا رہے. دوسری صورت یہ ہے نہ 2 سال کا بچڑا نہ 1 سال کا بچڑا، 2 سال کے بچڑے کی جو قیمت ہے وہ بھی لے سکتا. وَيَأْخُذُ الْأَدْنَىٰ مَعَ الْفَضْلِ أَوِ الْأَعْلَىٰ، یا اعلیٰ لے لیں گا لیکن وَيَرُدُّ الْفَضْلَ، جو اضافہ ہے اس کو واپس کر دیں گا. کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ اب اس کے پاس 30 گائے تھے، کسی شخص کے پاس 30 گائے یا 30 بھینس ہے، تو اس پہ 1 سال کا ایک بچڑا واجب ہے زکوٰۃ دینا. 30 گائے پر ایک بچڑا، 1 سال کا بچڑا دینا فرض ہے. کسی شخص کے پاس 30 گائے ہے یا 30 بھینس ہے، اب اس پر فرض ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے. 1 سالہ بچڑا زکوٰۃ میں دینا پڑے گا اس کو. تو اس کے بعد 1 سال کا بچڑا نہیں ہے، 2 سال کا بچڑا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ زیادہ ہو جائیں گا. نہیں لینا ہے 1 سال کا ایک بچڑا، زکوٰۃ وصول کرنے والا 1 سال کا ایک بچڑا اس کے پاس سے لے لیں گا. لیکن اب اس کے بعد 1 سال کا بچڑا نہیں ہے، 2 سال کا ہے، زیادہ ہو جا رہا ہے، تو وہ رہیں گے 2 سال کا بچڑا لے لیں گا. لیکن جو قیمت بڑھ رہی ہے 1 سال کے بچڑے سے زائد جو ہو رہی ہے وہ قیمت واپس کر دیں گا. اپنی طرف سے بیت المال کی طرف سے وہ پیسے اس کی طرف لوٹا دیں گا. یعنی 2 سال کا بچڑا مثال کے طور پہ 4,000 کا ہے، اور 1 سال کا بچڑا ہے 2,500 کا.
اب زکوٰۃ میں 1 سال کا بچھڑا دینا تھا، 1 سال کا بچھڑا نہیں ہے اس کے پاس، 2 سال کا بچھڑا ان دے دیا، یا ان لے لیا 2 سال کا بچھڑا، تو اب کیا کریں گا؟ 1500 واپس دے دیں گے، کیونکہ 1 سال کے بچھڑے کی قیمت ہوتی ہے 2500، ان 2 سال کا بچھڑا لے لیا، اس کی 4000 قیمت ہے، تو 1500 واپس دیں گے۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی سہولتیں اور طریقے بتا رہے ہیں، وہی چیز دینا بلکہ ضروری ہے، اس کی قیمت دے سکتے ہیں، یا کمی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو زیادہ اگر ہو رہا تو واپس کریں گے، کم ہو رہا تو اس سے وصول کر لیں گے۔ وَيُضَمُّ الْمُسْتَفَادُ وسط الحول، سال کے درمیان جو مال مل رہا ہے، حاصل ہو رہا ہے، اس کو ملا دیا جائے گا زکوٰۃ کے حکم میں اس نصاب کے ساتھ جو اسی جنس کا ہے۔ کیا مطلب؟ 200 درہم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلا سال کے شروع میں کسی شخص کے پاس شوال میں 200 درہم تھے، اور سال ختم ہونے سے 2 مہینے پہلے 300 درہم ہو گئے، تو اب سال کے ختم پہ 300 درہم کی زکوٰۃ دیں گا، 200 درہم کی نہیں، صرف 200 درہم کی نہیں، یہ پورے 300 کے دیں گا۔ یہ 100 پہ 1 سال نہیں گزرا ہے، لیکن اسی جنس کا مال ہے، نصاب کی جنس کا ہی ہے نا، یہ درہم ہے، درہم کی جنس میں اضافہ ہو رہا۔ جیسے کسی کے پاس 10 تولے سونا رکھا ہوا ہے، پھر سال کے ختم ہونے سے پہلے 15 تولے ہو گیا، تو 15 تولے کی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی جنس کا اگر ہے تو، جنس اگر بدل گئی تو شامل نہیں کریں گے۔ یہاں سے انشاءاللہ ایک نیا بیان شروع ہو رہا ہے، ہم اس کو اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔